والسلام على سيد المرسلين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز کے فقہی مسائل میں کل آپ نے مفسدات نماز کا بیان سماعت کیا تھا، نماز توڑنے والی چیزیں۔ آج نماز کے مکروہات تحریمہ، یعنی وہ افعال، وہ اعمال، وہ باتیں جن کے سبب سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے کیا؟ تو مکروہ تحریمی کی تعریف فقہا نے یہ بیان فرمائی: وہ عمل جو حرام کے قریب ہو، کرنے والا گنہگار ہو مگر حرام سے کم، اور اس کے سبب سے وہ عبادت ناقص، انکمپلیٹ ہوتی ہو، تو اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور یہ قریب قریب حرام کے ہے۔ اسی لیے کوئی مکروہ تحریمی کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے لیے تحریمی نہیں رہ جاتا، اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک مکروہ ہے مکروہ تنزیہی۔ اس کی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے کہ وہ جو خلاف سنت ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو تو مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے۔ مکروہ تنزیہی میں جس عمل میں پایا جائے، جس عبادت میں پایا جائے، وہ عبادت ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور مکروہ تنزیہی اگر معاذ اللہ کوئی اس کا عادی ہو جائے تو مکروہ تنزیہی کبھی تحریمی سے بدلتا نہیں، وہ تنزیہی میں ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مکروہ تحریمی کا عادی ہو جائے تو مکروہ تحریمی یہ حرام سے بدل جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیا باتیں ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں، جن کے پائے جانے سے نماز دہرانا واجب ہوگا؟ اور یاد رکھیں، نماز مکروہ تحریمی ہوئی تو سجدہ سہو سے بھی وہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو پھر سے پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ حالت نماز میں کوئی کپڑے سے کھیلتا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، جیسے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ایک ہاتھ داڑھی کی پہ جو ہے لگا ہوا ہے، تو داڑھی سے کھیلنا ہوا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور ایک رکن میں اگر 3 بار ایسے ایسے کیا تو پھر عمل کثیر ہو جائے گا، فاسد بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح کپڑے کے ساتھ کھیلنا، کل میں نے مثال دی تھی، اٹھتے وقت دونوں ہاتھ سے لوگ کرتا صحیح کرتے ہیں، شرٹ صحیح کرتے ہیں، تو کپڑے سے کھیل رہے ہیں، یا اپنے کپڑے کا ڈیزائن اسٹائل وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یوں یوں کر رہے ہیں، تو کپڑے سے کھیلنا ہوا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے عموماً سجدے میں جاتے وقت، خاص طور سے جو بہت چست ٹائٹ جینز پہنتے ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے، وہ سجدے میں جانے کے لیے اپنی ران سے جو ہے کپڑا پینٹ کا کھینچ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو پیجامہ وغیرہ پہنتے ہیں ڈھیلا ڈھالا، ان میں بھی عادت پائی جاتی ہے، وہ بھی کھینچتے ہیں، تو یہ ران کے حصے پہ کپڑا سمٹ گیا
اور حالت نماز میں کپڑا سمیٹنا یا کپڑا موڑے ہوئے نماز پڑھنا یہ نماز کو جو ہے کراہت کا سبب بنتا ہے اور کراہت تحریمی کا حکم آ جاتا ہے. تو رکوع سے سجدے میں جاتے وقت اس کا خیال رکھیں گے کہ ہرگز اپنا پائچہ وغیرہ پائجامے کا یا پینٹ کا وہ کھینچیں گے نہیں. کپڑا لٹکانا جیسے سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں یہ مکروہ تحریمی ہے. اتفاق سے میری گرین شال جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے ورنہ میں عملی طور پہ کر کے بتاتا. عرب جیسے علماء کرام لے کے گھومتے ہیں دونوں طرف وہ ٹاول یا چادر ٹنگی ہوئی ہوتی دونوں کاندھے پہ لٹکا رہا ہے یا جمعہ وغیرہ میں تاخیر سے آیا بہت دھوپ میں اسے جگہ ملی تو لوگ کیا کرتے ہیں سر پہ رومال ڈال لیتے ہیں چادر اور وہ ایک پھیڑا جو ہے یہ مونڈے پہ لٹکتا ہے رائٹ سائڈ ایک لیفٹ پہ لٹکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کنڈیشن فرما رہے ہیں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح سے عموماً مبلغین جیسے چادر لیتے ہیں ایک سرا جو ہے وہ پیٹھ پہ رہتا ہے اور ایک پیٹ پہ رہتا ہے تو اس طرح سے یعنی ایسے ہم چادر لیتے ہیں نا تو اس طرح سے چادر لے کر نماز پڑھنا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن وہ دونوں کاندھوں پر نہیں ہے نا وہ ایک کاندھے پر ہے. ہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ایک کھیڑا پیٹ پہ لٹکتا ہو ایک پیٹ پہ لٹکتا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے. اچھا جی. اب اگر دونوں سرا جو ہے وہ گلے پر لٹک رہا ہے گلے میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس نے گلے میں ایک راؤنڈ گھما دیا ہے جی تو اب ایک پھیرا جب گلے میں ڈال دیا ہے تو اب کراہت ختم ہو جائے گی. اب اگر سے لٹک رہا ہے لیکن نماز ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھیں کبھی کبھی جو ہے ائمہ حضرات اس طرح سے چادر لینے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ نماز میں بھی لیے رہتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے دونوں سرا لٹک رہا ہے لیکن ایک پھیرا انہوں نے گلے میں ڈالا ہوا ہے تو اب کراہت ختم ہو جائے گی. کوئی اگر وہ پھیرا ہاں ڈال کر بھی اگر وہ دوسری طرف اگر ہے تو ایک طرف ایک ہے اور دوسری طرف پھیرا ڈال کر پھر وہ دوسری طرف ہے. اگر پھیرا ڈالا ہے اور ایک ادھر لٹکتا ہے ایک ادھر لٹکتا ہے یا پھیرا ڈالا ہے ایک جو ہے سامنے لٹک رہا ہے ایک پیچھے لٹک رہا ہے یہی دو کنڈیشن ہوگی تو دونوں میں نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اور اگر پھیرا نہیں ہے تو اس حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. دامن یعنی کرتے وغیرہ کا جو نیچے کا جو سرا ہوتا ہے اس کو اگر سمیٹ لیا ہے سجدے میں قاعدے میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. آستین چڑھا کر نماز پڑھ رہا ہے وضو کر کے امام صاحب رکوع میں تھے آستینیں ایسے چڑھی تھی انہوں نے سوچا بھی یہ دونوں آستین اتاروں گا ایک اتارا سوچا دوسری اتاروں گا جب تک امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے انہوں نے ایسے نماز شروع کر دی. اب رکوع میں گئے اللہ اکبر کہہ کے اب آستین وہ سدھار رہے ہیں کپڑا صحیح کر رہے ہیں تو انہوں نے نماز اس حالت میں شروع کی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے. وہ حالت مکروہ تحریمی ہے. اگر درمیانے نماز بھی پایا جائے تو نماز تحریمی ہوتی تو اس نے ایسی حالت میں نماز شروع کی تو پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی.
اگرچہ نماز میں اس نے صحیح بھی کر لیا لیکن شروعات تو اس نے اس فعل کے ساتھ کی ہے، تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ اگر مسئلہ جانتا ہے، یاد آ گیا، تو سیدھی جانب اسی حالت میں سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب کپڑا وغیرہ صحیح کر لے، آستین وغیرہ درست کر لے، اور اس کے بعد نئے سرے سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کو اسٹارٹ کرے۔ مرد کو جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز میں جوڑا باندھے تو نماز فاسد ہو گئی۔ جیسے عورتیں جوڑا باندھتی ہیں، بال کا ربر بینڈ لگاتی ہیں، چوٹی نکالتی ہیں، تو مرد کو نماز کے علاوہ بھی عورتوں سے مشابہت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی ٹپوری قسم کے لوگ اس طرح سے جو بال رکھتے ہیں، معاف کرنا غلط لفظ نکل گیا، لیکن یہ غیر معیاری انداز ہے، خلاف سنت انداز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جن کا کوئی معیار نہیں ہوتا وہ یہ سب کرتے ہیں۔ آج کل وہ جو سیریل چل رہا ہے ارطغرل غازی، اس میں جو ہے میں نے معلوم کیا تو جنہوں ارطغرل غازی تو علیہ رحمہ وہ ولی صفت تھے، مجاہد تھے، دین و سنیت کو انہوں نے بڑا فروغ دیا۔ ان کے شہزادوں نے سلطنت عثمانیہ کے بانی ان کے فرزند عثمان ہیں، حضرت عثمان۔ لیکن موجودہ سیریل میں جس نے ارطغرل غازی علیہ رحمہ کا رول ادا کیا ہے، اس نے جو ہے چوٹی باندھی ہے، تو کچھ نوجوان چوٹی باندھ رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ سیریل والے کو نہ دیکھیں۔ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پابند شریعت تھے، پابند سنت تھے۔ آپ موجودہ اداکار کو دیکھ کر ماذ اللہ اس کو اختیار نہ کریں، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کریں۔ ایک عورت کو آقا علیہ السلام نے مردوں جیسے جوتے پہنے دیکھا تو سرکار اسلام نے اس پہ لعنت فرمائی۔ تو مرد عورت سے مشابہت نہیں کرے گا، اور عورت مردوں سے مشابہت یعنی ان کا اسٹائل، ان کی حیت، ان کا جو ہے پہناوا وغیرہ وہ اختیار نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال کسی نے اس حالت میں نماز پڑھی تو اس کی وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر اس نے چوٹی نماز میں باندھا تو عمل کثیر ہوا، تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ عورتیں وہ جوڑا باندھیں گی کیونکہ ان کا بال جو ہے وہ ستر میں شامل ہے، چھپانے کی چیز ہے، وہ عورتیں باندھیں گی، ان کو باندھنے کا حکم ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ جوڑا نہیں باندھے گا، مرد جوڑا باندھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے وہ حرکت کرتے رہتی ہے، چٹائی پر ایسے ایسے نشان ماریں گے، ضرب لگائیں گے، پلس کریں گے، کچھ لکھیں گے۔ اسی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں تو کنکر سے کھیلیں گے، تو نماز میں کنکری ادھر سے ادھر کر رہا ہے وہ قاعدے کی حالت میں، تو اس کی اپنی نماز مکروہ تحریمی ہوتی۔ لیکن ہاں اگر اس کنکری کی بنیاد پر سجدے کی کوئی سنت ادا نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، اور اگر ان کنکریوں کی بنیاد پر واجبات ترک ہو رہے ہیں سجدے کے، جیسے ناک کا باسا نہیں لگ رہا ہے، پیر کی اکثر انگلیاں نہیں لگ رہی ہے، پیشانی یہ جو شرائط سجدے میں سے ہے وہ جم نہیں رہی ہے، تو فرمایا ان کنکریوں کو ہٹانا واجب ہے، چاہے کتنی بار بھی ہٹانا پڑے، اس کی نماز خراب
نہیں ہوگی, نماز پر کوئی اثر نہیں ہے. انگلیاں چٹکانا, اس طرح سے انگلی توڑتے نا, تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح سے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ایسے کینچی ڈال لیا نماز میں, تو یہ حالت بھی مکروہ تحریمی ہے. علاوہ نماز کے بھی ایسے کینچی وغیرہ ڈالنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے کمر پر ہاتھ رکھ لیا نماز میں. اب اگر کوئی بہت بوڑھا ہے, کمزور ہے, کمر میں درد ہوتا ہے, تو اب اگر وہ کمر پر ہاتھ رکھ لے تو ہاتھ رکھنے سے اس کو راحت ملتی ہے, ریلیف ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا. جس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ہے نماز میں, جیسے لوگوں کی عادت رہتی ہے ایسے رواب سے چلتے ہیں اسٹائل میں, کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز میں بھی ہاتھ رکھ لیا, تو اس کی اپنی نماز مکروہ تحریمی ہے. ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی, چاہے تھوڑا منہ پھیرا ہو چاہے پورا پھیرا, جیسے سلام میں پھیرتے ہیں اتنا پھیرا یا اس کا ہاف پھیرا, تھوڑا بھی پھیرا تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. لیکن منہ نہیں پھیرا, آنکھ کی پتلیوں سے کنکھیوں سے ایسے ایسے دیکھا, تو یہ مکروہ تنزیہی ہے, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. کچھ لوگ نماز میں ان کی آنکھیں گھومتی رہتی ہے, ایسے وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں, کون آیا کون گیا کون کیا کر رہا ہے, نماز میں بھی ان کی جو ہے واچنگ چالو ہے, تو وہ ایسے ایسے دیکھ رہا ہے تو کراتے تنزیہ. ہاں اگر کوئی سبب ہے دیکھنے کا, جیسے کوئی ہنگامہ ہوا, کوئی چکرا کے گر گیا, شارٹ سرکٹ ہوا, شور ہوا, اور اس نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایسے ایسے دیکھ لیا, یا ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا تھا, ٹرین کا ہارن ہوا, تو اب ہماری ٹرین کا ہارن ہوا ہے, کسی اور کی ٹرین چل رہی ہے یا نہیں, حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے ایسے نظر اٹھا کے ایسے دیکھ لیا, تو اب مکروہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ معقول وجہ ہے. لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسے ہی وہ آنکھیں ایسے ایسے گھماتا رہتا ہے, تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. تشہد میں اپنی کلائیوں کو بچھا دینا, حدیث شریف میں فرمایا جیسے کتا بیٹھتا ہے سجدے میں ایسے کلائی نہ بچھاؤ. کتا ایسے بیٹھتا ہے نا, پورا آگے کا اس کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ جس کو ہم پیر بولتے ہیں, وہ آگے کے 2 ہاتھ ہیں چوپائے, وہ ایسے بچھا دیتا ہے. تو اب ہم سجدے میں اپنی ایسے کوئی نہیں بچھائیں گے, یہ اس کا زمین سے پورا لگا ہوا ہے, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح ران کا حصہ کروٹ سے, پھسلی سے, سینے سے لگا رہے گا تو بھی مرد کی نماز مکروہ تحریم ہے. تو سجدے میں کلائی کوہنی اٹھائے رکھیں گے اور باہر رکھیں گے, ایسے اس کو پھیلائیں گے. لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوہنی باہر نہیں نکالیں گے. کچھ لوگ کی کوہنی ایک دم پتھر جیسی ہوتی ہے, کوئی بلیک بیلٹ ہے, بہت ایکسرسائز کرتا ہے, تو وہ فولاد جیسا ہے وہ. اب بیچارہ بازو میں کوئی کمزور ہے, ضعیف ہے, اس کو وہ کوہنی دھس جائے گی تو اس کے لیے تو بہت تکلیف کا سبب بنے گا. اس لیے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوہنی باہر نہیں رکھیں گے, کوہنی اندر اپنے کروٹ کی جانب دبائیں گے. لیکن جب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے, تو وہاں سٹ کے تو نہیں کھڑے رہتے نا, تو اب جو ہے کوئی نہیں باہر نکل. کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو, مکروہ تحریمی ہے. جاڑے وغیرہ کے موسم میں, سردی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی چادر لیتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کہ ہاتھ بھی جو ہے ان کے اندر ہو جاتے ہیں,
یہ ہاتھ باہر رہنا چاہیے کم سے کم اتنے. اگر ہاتھ بھی اندر ہے بالکل اوڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے جیسے فجر وغیرہ میں، چلو شہروں میں تو اتنی ٹھنڈی نہیں رہتی ہمارے یہاں، لیکن دوسرے علاقوں میں سخت جاڑا ہوتا ہے، فجر میں شدید سردی کا ماحول ہوتا ہے، تو لوگ گھروں سے آتے ہیں تو اسی طرح اوڑھ کر آتے ہیں، لیکن نماز میں ہاتھ باہر رکھیں گے. بے ضرورت کھنکھار نکالنا مکروہ تحریمی، خاص کر کے کپ نکالا تو اب کرے گا کیا وہ؟ اب کیا تھوکے گا اس کو منہ میں لینا ہی ہوگا، ریٹرن ڈالنا ہوگا، اگلنا ہوگا، معاف کیجیے گا نگلنا ہوگا. تو ایک رذیل حرکت اس نے نماز میں کی جو سخت ناپسندیدہ ہے، اور خامخواہ کی بغیر کسی وجہ کے کی. کوئی وجہ ہوتی، آواز گلے میں خراش تھی یا کھانسی جیسا محسوس ہو رہا تھا، بے چینی تھی، اضطراب تھا، تو اب بے چینی کو دور کرنے کے لیے کھنکھارا اس نے. اب بلغم وغیرہ منہ میں آ گیا تو اب اس کو نکل جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور اس نے کھنکھارا خامخواہ. اب بلغم آیا تو ظاہر سی بات ہے نکلنا پڑے گا، تو نماز مکروہ تحریم ہے. قصدن جماہی لینا، جماہی یہ شیطان لعین کی جانب سے. آپ اگر سوچیں نماز میں یا غیر نماز میں کو جماہی آئے آنا شروع ہو جائے، بلکہ شیطان اتنا ایکٹیو ہے معاذ اللہ کہ جماہی کا ذکر ہو تو جماہی شروع ہو جاتی ہو، شیطان اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے. تو عین نماز میں کسی نے خیال کیا جماعی آئے، اب اس کو آئی تو یہ قصدن جماعی لینا ہوا، جان بوجھ کر جماعی لینا ہوا. اس نے جماعی کا ماحول بنایا، یا جماعی نہیں آئی مکھ ہو تو یہ جماعی جیسی حیات اس نے اختیار کی تو نماز مکروہ تحریم ہوگی. اور اگر جماعی خود آتی ہے تو حرج نہیں، البتہ روکنا مستحب ہے. کیسے روکیں گے؟ تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکیں گے اس طرح سے، اور قیام کے علاوہ جماعی آئے تو اس کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکیں گے. رکوع میں، سجود میں، قوما میں، جلسہ میں، قاعدے میں الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکیں گے. اور نماز کے علاوہ بھی جماعی آئے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکنا مستحب ہے. صرف پائجامہ یا تہبند پہن کے نماز پڑھنا، جبکہ کرتا یا کوئی چادر وغیرہ موجود ہے، یعنی اوپر کا حصہ چھپایا جا سکے، ایسے کپڑے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ صرف پائجامہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اوپر کا حصہ سینہ وغیرہ پشت وغیرہ سب ننگا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یہ کب ہے؟ جب چھپانے کے لیے دوسرے کپڑے ہوں. اور اگر نہیں ہے، صرف وہی ایک پائجامہ یا وہی ایک تہبند ہے، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ سینہ وغیرہ کا حصہ پشت کا حصہ چھپایا جا سکے، غیر مقلدین ننگے سر نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. آواز آ رہی؟ آ رہی. غیر مقلدین ان سے کہا جائے تو وہ ایک عذر بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک بار بولے ننگے سر نماز پڑھی. تو ایک بار آپ کو نظر آیا، ایک بار پڑھی، اور ہمیشہ کیا کیا؟
अमामे में नमाज अदा फरमाई हुजूर सलाम। तो एक बार वाला अमल इनको इतना महबूब, इतना पसंद आया। तो अल्लामा फैज अहमद अवैसी अलैहि रहमा का एक रिसाला है गैर मुक़ल्लिदीन की नंगे सर नमाज, उसमें आपने साबित किया है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सिर्फ तैबंद आप पहने थे, तैबंद पहनकर आपने नमाज पढ़ी, ऊपर का सीना वगैरह सब खुला था और सरकार इस्लाम ने इस तरह से नमाज पढ़ी। कोई उज़्र रहा होगा, सफर वगैरह में कपड़ा वगैरह नहीं रहा होगा तो इजाजत है। इम्तियाज भाई आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हेलो, हाँ आ रही जी आ। तो आका अलैहिस्सलाम ने अल्लामा फैज अहमद अवैसी अलैहि रहमा अपने उस रिसाले में गैर मुक़ल्लिदीन की नंगे सर नमाज, उसमें इसको बयान फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सिर्फ नीचे का कपड़ा आप पहने थे, ऊपर का हिस्सा सीना वगैरह खुला हुआ था और सरकार इस्लाम ने इसी तरह नमाज अदा फरमाई। तो जब तुम्हें एक मर्तबा वाला तरीका पसंद आया गैर मुक़ल्लिदीन को कि नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, तो फिर शर्ट उतार के मस्जिद में आया करें, कुर्ता आके उतार दें, वहीं कहीं जैसे रेनकोट उतार के रख देते हैं बारिश में, ऊपर का शर्ट उतार के रख दें कि एक मर्तबा सरकार इस्लाम ने ऐसा किया है तो अब हम हमेशा ऐसा करेंगे। तो मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, ये नफ्स परस्ती है। नंगे सर नमाज पढ़ना ये खिलाफ सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमेशा सर ढका है और अमामे से ढका है। आका अलैहिस्सलाम अमामा सजाते थे सरे अक़दस पर और नमाज अदा फरमाते थे, बल्कि नमाज के अलावा भी हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर अमामे से मुअम्मम रहा करते थे, अमामा सर पे सजा हुआ रहा करता था। किसी आने वाले की खातिर नमाज को तूल देना मकरूह तहरीमी है। किसी आने वाले की खातिर नमाज को लंबा कर दिया, किरत बढ़ा दी, रुकू लंबा कर दिया, जैसे कोई सदर साहब आ रहे हैं, कोई लीडर आ रहा है या कोई मेहमान आ रहा है, अब उसे खुश करने के लिए उनको जमात मिल जाए, नहीं पहुंचे तो उन्होंने किरत लंबी कर दी। तो यहाँ जो है नियत दुरुस्त नहीं है, एक की खातिर आप जो है किरत को लंबा कर रहे हो, इसकी इजाजत। हाँ, अगर ये नियत है कि फला जो पहुंच रहे हैं उनको जमात मिल जाए, तो 1 से 2 तस्बीह की मिकदार वो रकत को तूल दे सकता है, लंबा कर सकता है। इससे ज्यादा अगर करेंगे 1-2 तस्बीह से ज्यादा तो नमाज मकरूह तहरीमी है। कब्र का सामने होना जबकि कोई चीज बीच में हाइल ना हो, मकरूह तहरीमी। यानी सिमते किबला कोई कब्र है और हमारे और कब्र के दरमियान कोई सुतरा नहीं है, कोई आड़ नहीं है, तो अब हमारी अपनी नमाज मकरूह तहरीमी है। तो कब्र सामने होगी और कोई आड़ कोई सुतरा नहीं होगा तो तहरीमी होगी। कब्र पीठ के पीछे है या दाएं या बाएं है, जैसे 2 कब्र, एक के दाहिने एक बाएं, बीच में हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज हो जाएगी। सामने रहने पर कराहत है और वो भी उस वक्त के कोई सुतरा ना हो। अक्सर जो आस्थाने होते हैं उसमें अगर नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो तो होता ये कि साबे मजार के कब्र के इर्द गिर्द जाली होती है, तो अगर वो जाली है तो वो सुतरे में दाखिल है। एक हाथ ये उससे ज्यादा ऊंची है तो सुतरा हो गया। सुतरा कम से कम 1 हाथ ऊंचा हो, 1.5 फीट, उससे ज्यादा में हर्ज नहीं है, नमाज अब हो जाएगी।
بہت اہم مسئلہ، زمین مغصوب پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ زمین مغصوب یعنی وہ زمین جس پر کسی کا ناجائز قبضہ ہو، ناجائز طور پر وہ قابض ہے، تو جو ناجائز طور پر قابض ہے اس کی اپنی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ وہ ساری نماز توبہ واجب ہوگی، جس کا ہاتھ مارا ہے زمین لوٹائے اور ساری نماز پھر سے دہرائے۔ بہت سے جو پرانے کرایہ دار رہتے ہیں، مالک مکان کہتا ہے اب بھائی آپ جاؤ، ہم کو جو ہے ضرورت ہے، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ جانے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر 25-30 سال سے کوئی کرایہ دار ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہو، یہ قانون ہے یہاں کا۔ لیکن شریعت کا بھی تو کچھ دیکھیں آپ، شریعت اسلامیہ میں کوئی کتنا بھی پرانا ہو وہ کرایہ دار ہی ہوگا، اور مالک مکان جب چاہے گا اس کو مکان چھوڑنا پڑے گا۔ تو مالک مکان اسے مہلت دے دے 4 مہینے کی، 6 مہینے میں آپ اپنا بندوبست کر لیں اور مجھے ضرورت ہے، میرا مکان مجھے دے دیں۔ لیکن اکثر لوگ دینے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس وہی ایک مکان ہے، دوسرے بہت سے ہیں، وہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، مسجد کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ناجائز طور پہ قبضہ ہے۔ تو وہ زمین جس پر کوئی ناجائز طور پر قابض ہے اس کی نماز اس زمین پر مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے، جوتے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ دوسرے کسی کا کھیت ہے تو اب اس میں اس نے سبزے لگائے ہیں یا جوتائی کی ہے، بیج بویا ہے، تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی فصل کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کا جہاں قدم ہے، جہاں گھٹنا آپ رکھیں گے سجدے میں، تو فصل متاثر ہوگی، اس غریب کا، کسان کا کچھ نہ کچھ نقصان آپ کی ذات سے تو ہوا، اس لیے نماز مکروہ تحریم ہے۔ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، وہاں ان کے مشرکین کے جو ہے بت رکھے رہتے ہیں، تو وہاں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے، تو ساری زمین مسجد ہے لیکن وہاں بتوں کی نحوست ہے، ان کو ہٹا دیجیے، آپ پردہ وغیرہ لگا دیجیے، شرک اور کفر کا کوئی وہاں معاملہ نہ ہو، تو آپ نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی۔ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ الٹا کپڑا، اب جیسے کپڑا الٹا ہو، آپ کا شرٹ الٹا ہے یا کرتا الٹا ہے یا پائجامہ الٹا ہے، تو وہ دیکھنے میں برا معلوم ہوتا ہے۔ اب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کوئی الٹا کپڑا پہن کے شادی میں جائے گا کیا؟ گھر سے باہر ہم نکلتے ہیں الٹا کپڑا پہن کے، کالج کوئی جاتا ہے، تو نماز میں مسجد کیسے جائے گا؟ وہ رب کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ اب چلو فجر وغیرہ میں کبھی لوگ کسی سے ہو گیا، نیند وغیرہ کے خمار میں پائجامہ چڑھا لیا، وضو کیا، مسجد میں آ کر نماز کی نیت باندھی، رکوع میں گئے تو وہ سلائی نظر آ رہی، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام پھیر دے اسی حالت میں، اور باتھ روم وغیرہ میں جا کر، کسی گوشے میں جا کر کپڑا وغیرہ درست کر لے اور نئے سرے سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرے، اور ایسے ہی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ ہو جانے سے مراد مکروہ تحریمی ہوگی،
اور پھر سے پڑھنا واجب ہوگا. یہ الٹا کپڑا جو ہے وہ اوپر کا کپڑا الٹا ہو. اگر اندر کا بنیان ہم نے الٹا پہنا ہے, اس کے اوپر ہم نے کرتا پہنا ہے, تو اب وہ نظر نہیں آ رہا نا. اندر کا کپڑا کوئی بھی الٹا ہو تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اوپر جو کپڑا ہے وہ سیدھا ہے, نماز ہو جائے گی. یوں ہی انگوٹھے کے بند نہ باندھنا اور شیروانی وغیرہ کے بٹن نہ لگانا. اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں اور سینہ کھلا رہا تو نماز مکروہ تحریمی ہے, اور اگر نیچے کرتا وغیرہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے. بہرحال جو لوگ صدری پہنتے ہیں, جاکٹ پہنتے ہیں, شیروانی پہنتے ہیں, تو عموماً یہی ہے کہ اندر کرتا رہتا ہے, جبہ رہتا ہے یا کرتا رہتا ہے, تو سینہ وغیرہ جو ہے پورا یہاں گلے تک بٹن لگا رہتا ہے, چھپا رہتا ہے, تو اب کراہت نہیں, نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اندر کپڑا نہیں پہنا ہے, خالی وہی جاکٹ پہنا اور بٹن نہیں لگایا ہے, تو اس کا سینہ دکھ رہا ہے نا, تو سینہ دکھنے کی بنیاد پہ نماز مکروہ تحریم ہے. اب سینے کی بات آئی تو یہ سن لیں, اگر ہم چلو صدری وغیرہ نہیں پہنے, جبہ پہنے, کرتا پہنے یا شرٹ پہنے, اور یہ کالر کا بٹن ہمارا کھل گیا ہے یا لگانے سے رہ گیا ہے, یا گلا بہت ڈھیلا, یہ ہڈی دکھ رہی ہے, تو یہ جو ہڈی ہے یہ سینے کی ہڈی نہیں ہے, یہ گلے کی ہڈی ہے. یہ گلا ہے, سینہ نہیں ہے. لوگ اس کو سینے کی ہڈی سمجھتے ہیں اور یہ دکھنے پہ جو ہے تحریمی کا حکم لگاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس میں مغالطہ ہوا کہ گلے کی ہڈی کو سینے کی ہڈی سمجھ لی ہے. یہ گلا ہے, وہ سینہ اس کے نیچے, یہ دکھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو اگر کوئی شیروانی وغیرہ پہنتا ہے, صدری پہنتا ہے, جاکٹ پہنتا ہے اور اندر کرتا ہے, سینہ چھپا ہوا ہے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ بعض لوگ اس کا چین نہیں لگاتے, شیروانی کا بٹن نہیں لگاتے. چلو نماز کے علاوہ بٹن نہیں لگائے, کوئی حرج نہیں, گرمی وغیرہ معلوم ہوتی ہے, کھلا رکھے ہوئے ہیں. لیکن نماز کے علاوہ نماز میں تو ان کو لگانا چاہیے, کم از کم ایک بٹن لگا لیں. اگر ایک بٹن بھی نہیں لگایا تو نماز تو ہوگی لیکن مکروہ تنزیہی ہوگی, کراہت ثواب میں کمی کے ساتھ ہوگی. اس لیے جو شیروانی یا جاکٹ وغیرہ پہنتے ہیں نماز میں, ان کو تھوڑا سا چین لگا لینا چاہیے اگر چین ہے تو, اور بٹن ہے تو کم از کم ایک بٹن بیچ کا, نیچے کا, اوپر کا کیسے بھی لگا لیں تاکہ وہ رکوع سجود میں لٹکے نہیں. وہ لٹکنے کے سبب سے تنزیہی ہوگی. وقت ہے جی امتیاز بھائی جی. تصویر کے کام سن لیتے ہیں. تصویر, جاندار کی تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی. جاندار کی تصویر جیسے ٹی شرٹ وغیرہ, کوئی کسی کرکٹر کا فین ہے, کوئی کسی اور کا فین ہے, تو ہوتا یہ کہ اس کے تصویر والا شرٹ خریدتے ہیں لوگ, ٹی شرٹ لیتے ہیں, اور وہ نچنیاں بنا ہے, اس کی بالکل پوری تصویر ہے, بہت دور سے تصویر دکھے ایسی ہے, تو معاذ اللہ نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس پہننا ناجائز ہے. اور نماز اس طرح سے پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریم ہوگی. اب کوئی ایسا ٹی شرٹ پہنا ہے, وہ مسئلہ جانتا ہے یا کسی نے مسئلہ بتایا تو اس نے چادر سے اسے چھپا لیا یا اس پہ دوسرا شرٹ پہن لیا, جب تصویر چھپ گئی تو بہرحال اب اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ تصویر اب نظر نہیں آئی. اسی طرح جاندار کی تصویر دیوار پر ہو, سمت قبلہ ہو یا دائیں ہو, رائٹ سائڈ ہو یا بائیں ہو یا پیٹھ کے پیچھے ہو یا سر کے اوپر ہو,
اگر جاندار کی تصویر ہے تو نماز مکروہ تحریم ہے. اسی طرح سجدے کے مقام پر ہو، جہاں سجدہ ہوگا اس حصے میں ہے تو بھی نماز مکروہ تحریم ہے، لیکن شرط یہ تصویر جاندار کی ہو. شریعت کے نزدیک تصویر کہتے کسے ہیں؟ تصویر اس وقت تصویر کے حکم میں شریعت کے نزدیک بعض تصویر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ایسے قریب سے دیکھو تو آنکھ کان ناک منہ سب اس کا سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ پیر وغیرہ، لیکن اس کو آپ زمین پہ رکھو اور کھڑے ہو کر دیکھو تو سمجھ میں آنا چاہیے اس کے اعضاء، تو وہ تصویر کے حکم میں ہوگا. کم سے کم چہرہ، آنکھ کان ناک منہ وغیرہ ظاہر ہونا چاہیے تو تصویر کہلائے گی. اور اگر زمین پہ رکھے اور کھڑے ہو کر دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا یا ہلکا ہلکا سا شیڈ معلوم ہوتا ہے، بہت غور سے دیکھنے پہ سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی جو ہے مکمل طور پر واضح نہیں ہے، تو اس کا حکم تصویر کا نہیں ہوگا. وہ تصویر تو مانی جائے گی لیکن شریعت کے نزدیک تصویر کے احکام اس پر نافذ نہیں. ایسی چھوٹی تصویر اگر ہے تو نماز ہو گئی. لوگ لیکن چھوٹی نہیں رکھتے، بڑی بڑی رکھتے ہیں. گھر میں اپنے بچوں کے فوٹو لگائیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں، شوکیس میں فوٹو سجائے، معاذ اللہ نماز مکروہ تحریم نہیں ہوگی. بلکہ اخبارات وغیرہ اگر ٹیبل وغیرہ پر ہیں، یعنی اگر زمین پر پڑے ہیں، جوتے چپل اتارنے کی جگہ پڑا ہے یا جہاں سجدہ نہیں ہوتا وہاں پڑا ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں جتنے ٹائلز ہیں، جتنی لادی ہے، جتنا حصہ ہے کچن روم کا، ہال کا، بیڈ روم کا، سب جگہ ہم چلتے پھرتے ہیں، رف یوز ہوتا ہے، یعنی وہاں ہمارا پیر پڑتا ہے. تو اب وہاں تصویر ہے تو اس کا کوئی ادب، تعظیم، کوئی رسپیکٹ نہیں پایا جا رہا کیونکہ وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے نا. لیکن تصویر نمایاں ہو، ٹیبل پر ہو، دیوار پر آویزہ کی ہے، چپکایا یا لٹکایا ہے. بھائی ہم درود شریف کا گنبد خضرا کا فریم زمین پہ رکھتے ہیں کیا؟ معاذ اللہ اوپر لگاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ گنبد خضرا کا فوٹو ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کا احترام کا حکم ہے، اس لیے اس کو اوپر ہم نے سجایا ہے. تو جاندار کی تصویر اگر اوپر ہے تو وہاں اس کی تعظیم پائی جا رہی ہے، احترام پایا جا رہا ہے، اس لیے نماز مکروہ تحریم ہوگی. اب وہ تصویر چاہے پیر صاحب کی ہو، چاہے مرید صاحب کی ہو، چاہے جانور کی ہو، چاہے مچھلی کی ہو، کسی بھی جاندار کی ہو. ہاں اگر کشمیر وغیرہ کے ایسے مناظر جیسے گلاب کے باغات لگایا ہے یا پانی گر رہا ہے، جھرنا دیکھنے میں اچھا لگے تو وہ جاندار کی تصویر نہیں ہے، اب نماز ہو گئی. تو جاندار کی تصویر اگر سمت قبلہ ہے یا پیٹھ کے پیچھے، دائیں بائیں یا سر کے اوپر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور سجدے کے مقام پر ہے، جب بھی تعظیم پائی جا رہی ہے نماز مکروہ تحریمی. لیکن سجدے کے مقام پر ایسے جہاں ہمارا قدم ہے، جیسے اخبار بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اجمیر شریف میں عرس میں جو تاریخی جمعہ ہوتا ہے، عرس کے درمیان جو جمعہ آتا ہے چھٹی سے پہلے یا چھٹی جمعہ کو پڑھ رہی ہے تو ریلوے اسٹیشن تک جو ہے قریب قریب مجمع ہو جاتا ہے. لوگ اخبارات بچھاتے ہیں، وہ اتنے جو ہے تھوڑی نہ بندوبست کریں گے بچھات کا، تو لوگ اخبارات بچھاتے ہیں یا بچھات رہتی بھی ہے تو لوگ کہیں سے بھی شامل ہو جاتے ہیں نا. تو اب اخبار بچھائے، اس پہ جاندار کی تصویر ہے، نماز مکروہ تحریم ہے. لیکن تصویر جس حصے پر ہے اس پر اس نے اپنے پیر رکھ دیے، تو اب پیر رکھ دیا ہے تو اس کا احترام نہیں پایا جا رہا ہے.
उसकी बेइज्जती है। अब उसका कोई रिस्पेक्ट का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि नमाजी ने उस पर पैर रख के खड़ा हो गया है, तो अब नमाज हो जाएगी। लेकिन उस तस्वीर के अलावा अखबार में तो जावजा तस्वीर होती है, एक जगह आपने पैर रखा है, दूसरी जगह जो है तस्वीर नुमाया है, तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तस्वीर की शरई तारीफ जो मैंने अर्ज कर दी वो याद रखें कि जमीन पर रखकर खड़े होकर देखें और उसके चेहरे के आज़ा हर पार्ट जो है वो समझ में आता हो तो तस्वीर होगा, और अगर नहीं समझ में आता, करीब से देखने से सब दिखता है, जमीन पे रखकर खड़े होकर देखो तो चंद एक दिखते, सब नहीं दिखता है, तो उसका हुक्म तस्वीर का नहीं होगा। ऐसी छोटी तस्वीर के रहने से ना नमाज में खराबी आएगी, ना फरिश्तों के आने में खलल होगा, यानी फरिश्तों के आने में भी वो मुमानियत का सबब नहीं बनेगी। अब रहा नोट की तस्वीर, सिक्के पे तस्वीर है, जैसे 2000 का जो नोट है, 500 का नोट है, गांधी जी की नुमाया तस्वीर है उस पर। लेकिन याद रखें, नोट की तस्वीर पर तस्वीर के एहकाम नाफिज नहीं होंगे। बारी शरीयत में है, तस्वीर बज़ाहिर तो वो है, लेकिन शरीयत मुताहरा के नजदीक उसका हुक्म तस्वीर जैसा नहीं होगा। अब अगर सजदे में हम हैं और 2000 का नोट गिर गया तो सजदे के मकाम पे गिरा है, ताजीम का पहलू है, लेकिन वो क्योंकि नोट की तस्वीर है उस पर तस्वीर का हुक्म नहीं आएगा और नमाज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कोई, जैसे आधार कार्ड है या आइडेंटिटी कार्ड है कंपनी वगैरह का, उसमें फोटो है, वो गिर गया तो अब नमाज मकरूह तहरीमी होगी। वो इस कैद के साथ है कि वो इतना नुमाया हो कि जमीन पे रखकर खड़े होकर देखो तो सब समझ में आता हो। ये नमाज के मकरूहात तहरीमा बयान हुए। इसी तरह नाक मुंह छुपाकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नाक और मुंह छुपा नहीं होगा। अब ये कोरोना वायरस के दौर में लोग मास्क लगा रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो बहरहाल ये वबाई मर्ज के सबब से मुफ्तियान किराम ने बहरहाल इसकी इजाजत अता फरमाई है। कोई मास्क लगा के नमाज पढ़ता है तो क्योंकि एक माकूल वजह है, कोरोना से बचने के लिए कर रहे हैं, तो नमाज उसकी हो जाएगी। इसी तरह हालत नमाज में आसमान की तरफ देखना नमाज को मकरूह तहरीमी करता है। अब आप बोलेंगे हमको तो छत दिख रही है, आसमान नहीं दिख रहा है। अरे तो अल्लाह के बंदे, छत नहीं होती तो आसमान तो दिखता ना आपको। या कोई टावर पे नमाज पढ़ रहा है, अब थोड़ा सा ऐसा करा तो आसमान दिख गया, तो ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी। मुराद ये कि निगाह आसमान की जानिब ऐसे उठा के नहीं देखेंगे, ऐसा देखना ये नमाज को मकरूह तहरीमी करेगा। तो ये मकरूहात तहरीमा की तफसील थी जो आपके सामने सराहत के साथ जितना हो सका आसान अंदाज में पेश करने की कोशिश की। फिर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो आपको इजाजत दी जाती है, पूछें, इल्म में रहेगा तो इंशाअल्लाह हम इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना दूसरी मुलाकात में उसकी वजाहत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, जो अपनी नमाज पढ़ने के लिए मैंने खड़ा रहा, अगर आंख से आंसू निकलते रहे मेरे, तो अगर बहते रहे ऐसे आंसू, तो मेरी नमाज हो जाएगी? आंख से आंसू निकल रहे हैं तो नमाज हो जाएगी। मुराद ये है कि आंसू के साथ अगर आवाज भी निकलती है, रोने की आवाज मुंह से पैदा हो रही है, तो नमाज टूट जाएगी। और आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसू निकले, दुख दर्द से, तकलीफ से, बीमारी से, तो नमाज हो जाएगी। हाँ, कोई खौफे खुदा से रोया, आयते गजब सुना, पढ़ा, उस पर रोया और उसमें आवाज भी निकली, जब भी नमाज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ, एक सवाल था मेरा। जैसे कि आपने बताया कि तस्वीर का मामला, तो अगर समझो घर में छोटे बच्चे हैं और उनके खिलौने हैं,
तो कोई गुड्डा है, गुड्डी है और ऐसे घर में रखा हुआ है, तो वो भी तस्वीर के हुक्म में शामिल तो है? वो भी तस्वीर के हुक्म में होगा। उसमें क्या है, थोड़ा वो बिगाड़ देते हैं उसको, नाक मोटी कर देते हैं, आंख फैला देते हैं, दांत चौड़े कर देते हैं, लेकिन वो बहरहाल तस्वीर ही रहती है। वो चेहरा थोड़ा बिगाड़ दिया है, जोकर जैसा बना दिया है। तो अब बच्चों को ऐसे खिलौने वगैरह रखने में शरीयत मुतारा जो है सख्ती नहीं करती, लेकिन आप उसको जमीन पे रखें ना, जी। आप उसको जमीन पे रखें। जैसे गुड़िया है, जमीन पे पड़ी है वो, तो नमाज पढ़ सकते तो हैं? उसमें ताजीम का पहलू नहीं है, नमाज हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, और मतलब जैसे कि अस्सलाम न्यूज़पेपर में वालेकुम। मेरा अब भी ये सवाल है। जो है, एक बात रहे, जो ये सिरप वगैरह के जो बॉक्स आते हैं, जैसे अमूल का दूध का डब्बा आता है, उस पर एक जो है बेबी बना रहता है, जी। तो वो नुमाया तस्वीर है, तो उसको ऐसा रखेंगे कि वो तस्वीर जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वहां आगे पीछे दाएं बाएं ना हो, उसको छुपा के रखें। ऐसा रखें कि कोई आड़ हो जाए, अब आड़ हो गया तो तस्वीर छुप गई। जैसे किसी के पास एल्बम है फोटोज के, हालांकि रहना नहीं चाहिए, खामखा को तस्वीर कशी करेंगे, लेकिन लोग अपनी ज़हनी और जहन की पैरवी में सब करते रहते हैं। अब एल्बम में ना वो आपने उसको बंद रख दिया है, भले टेबल पे रखा है लेकिन बंद है वो, तो तस्वीर जाहिर नहीं है, नमाज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत, आईने के सामने नमाज पढ़ रहा था, अपनी तस्वीर उसमें नजर आ रही तो नमाज हो जाएगी? आईने के सामने नमाज पढ़ रहा है, वो तस्वीर के हुक्म में नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इतना याद रखें, हालत नमाज में सामने कोई ऐसी चीज रहना जो आपकी तवज्जो को तकसीम करे, आपके ध्यान को बटाए, उस ऐसी चीज का सामने रहना मकरूह तंज़ीही है। जैसे आईना है, अब आप आईना सामने, आप नजर उठाए, आप उसमें दिख रहे हैं, तो आप अपनी जात में खो जाएंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा अमामा कैसा है, लुक कैसा है, ये वो। तो नमाज में हो, अल्लाह की याद में होना चाहिए, नमाज में ध्यान देना चाहिए। आपका ध्यान अपनी जात पे चला गया है, तवज्जो बट रही है, तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी। इसी तरह कोई और ऐसी चीज जो ख्याल को भटकाए, जैसे फुटबॉल है सामने, अब वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, खेलना पसंद करता है, बॉल बैट है, स्टंप है, गेंद है, तो यानी खेल कूद के सामान, तो उसमें भी तवज्जो बढ़ सकती है, तो उसका सामने रहना मकरूह तंज़ीही है। और सवाल? अस्सलाम वालेकुम। हजरत, कल ये जो सवाल किया था कल रियाज भाई ने कि मतलब नमाज की हालत में दर्द की वजह से अल्लाह निकल गया ज़बान हाँ, से। मैंने उसको बारे शरीयत में काफी खंगाला, वो मसला मौजूद नहीं है, कुछ मुफ्तियान किराम से भी रुजू किया, अभी तक उसका जवाब हासिल नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को कोशिश करूंगा जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। एवरीवन म्यूटेड। पकड़ के रखना। हेलो, दुकान में है? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। मैं तमाम तर जो हमारे हाजरीन हैं, नाजरीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपनी जो है सलाहियतों का मुजाहरा करें कि जब कहीं बैठते हैं, सवाल करते हैं, तो सवाल करने के बाद माइक अनम्यूट कर दिया करें खुदारा। अब कोई बच्चा पीछे से कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ कोई दूसरी बातें आ रही हैं, तो
اللہ نے جب اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے تو پوری طور پر اپنی صلاحیت کا استعمال کریں. جی ہم کیا فرما رہے تھے؟ ایک منٹ امتیاز بھائی. جی السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. جی حضرت، جو آپ نے فرمایا رومال گلے میں لٹکانا، اگر نیک بینڈ ہے بلوٹوتھ وغیرہ اس کے دونوں سرے گلے میں لٹکتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم. امتیاز بھائی آپ کا مائک ہے نا میوٹ ہے، انمیوٹ کیجیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی امتیاز بھائی، وہ دکان ہے اس کے اندر چاروں طرف تصویر ہے، تو حالت مجبوری میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مجبوری کا ہے، آپ دوسری جگہ جا کے نماز پڑھیے. جی حضرت، دکان میں ریلوے وغیرہ. اسٹیشن وغیرہ پر نماز پڑھنے کی نوبت ہے، سفر وغیرہ میں ہے، تو اس کے لیے ایک معقول وجہ ہوتی ہے، وہ کہیں اور جا نہیں سکتا ہے، سینکڑوں پرابلم ہوتے ہیں، تو ریلوے اسٹیشن پر شریعت اجازت دیتی ہے، یا بس اسٹینڈ پر ایسی عوامی جگہ ایئرپورٹ وغیرہ پر. تو اب ایسی جگہ نہیں ہے، بڑی بڑی تصویر سامنے وہاں رہتی ہے، اور تو فلم کے سارے بھنڈار لگے رہتے ہیں، لیکن وہاں نماز ہو جائے گی. لیکن اب دکان میں وہ آپ کے اختیار میں، آپ چادر لگا دو نا، پن لگا دیجئے، وہاں چادر تان دیجئے چاروں طرف 5 منٹ کے لیے، نماز ہو گئی. اب سمجھ رہے ہیں؟ جی امتیاز بھائی، اگر کوئی آفس ہے اور آفس میں جہاں قبلہ رخ ہے وہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے مندر ہے اور مندر کے اندر بت ہے، تو اب ایسی صورت میں بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس کی مجبوری ہے، وہ آفس میں کام کرتا ہے اور وہی جگہ ہے اور کوئی جگہ بھی نہیں. وہ آفس میں مندر بنا ہے. جی جی جی. تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے نا. وہ نہیں تو مسجد اس علاقے سے دور ہے امتیاز بھائی، مطلب اور کوئی معقول جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں بندہ جا کر نماز پڑھے. اب وہی تھوڑی دیر جگہ کے ہے. لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بت پہ پردہ وغیرہ ڈال سکتا ہو، کسی طرح چھپا سکتا ہو تو چھپا دے، اب نماز ہو جائے گی. تو پھر وہ نوکری پہ پردہ آ جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا. بہرحال رزق دینے والا خداوند قدوس ہے، ہمیشہ کے لیے ہم اپنی نماز تھوڑی نہ ضائع کریں گے، یہ عذر شرعی نہیں. ابھی امتیاز بھائی، الیاس بھائی نے جو سوال کیے اس سے ہی ملتا جلتا سوال ہے. ابھی میری جو آفس میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں تو کیبن ہے، اور کیبن گلاس ہے، اس میں ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے آجو باجو پورے بارڈر پہ، اور باہر کے سائڈ میں اوپر سائڈ میں ایک چھوٹا سا مندر جیسا بنا ہوا، لیکن مندر کا ایسا ہے کہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں فیسنگ، لیکن جب نماز پڑھیں گے یہاں سے تو بیچ میں گلاس آتی ہے ٹرانسپیرنٹ، اور پھر باہر وہ مندر نظر اس میں آتا ہے. تو وہ حالت میں بھی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگا؟ اور کافی ڈسٹینس پہ ہے. تو مندر میں کیا نظر آتا ہے؟ مندر میں جیسے بدھ ہے چھوٹے، لیکن بدھ کا فیسنگ ہمارے مطلب اگر میں بدھ کے وہاں پہ اس میں دیکھ رہا ہوں تو بدھ کا سائڈ میرے طرف فیسنگ ہوگا، اس کا فیس فیسنگ پہ نہیں آئے گا. تو نماز ہو جائے گی. جی امتیاز بھائی لیکن میرے سوال جو ہے، اب وہ وہاں پر اس کی مجبوری ہے، کیا کرے گا؟ وہ نوکری ہے اس کی، اور وہ سیٹ بھی غیر مسلم ہے، میں اور اس کو کہیں. انشاءاللہ دوسری ملاقات میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، جی معلوم جی. کرتا ہوں، السلام مسائل علیکم. کرام سے رجوع کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت گلے میں جو بلوٹوتھ اسپیکر ہوتا ہے، نیک بینڈ دونوں گلے میں لٹکتا ہاں رہتا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ نکال لیجئے نا، چاہے کو اپنی نماز کو ڈاؤٹ فل کرنے کا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کچھ اس کے ادب و احترام ہے کہ نہیں.
آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو, نماز کے لیے آ رہے ہو, تو یہ سب نکال لیجئے, اس کو رکھ دیجئے, بیگ میں ڈال لیجئے, پھر نماز پڑھیے. میرا ایک سوال اس میں تھا کہ جی بہت سارے برانڈس ایسے اس میں ہوتے ہیں جس میں امیج کی شیڈو بنی ہوتی ہے, جن کے لوگو ہوتے ہیں برانڈ کے, تو وہ یا تو انسانی جو باڈی اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا شیڈو ہوتا ہے یا اینیملس کے اس کا شیڈو ہوتا ہے, لیکن اس میں آنکھ وغیرہ, ناک, منہ, وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ایک شیڈو پراپر شیپ اس میں ہوتا. تو اگر وہ کپڑے اس پہ پر بنا تصویر ہو, کا حکم نہیں ہوگا, اس پر تصویر کا حکم نہیں آئے گا. اور ایک اور ابھی چیٹ میں ایک اشرف بھائی کا ایک سوال تھا کہ ڈاکٹر وغیرہ اس میں ہوتے ہیں کلینک وغیرہ میں, اگر ان کو نماز پڑھنا ہے, اور اسکیلیٹن ہوتے ہیں کلینکس وغیرہ میں, تو اگر اسکیلیٹن دیکھو اگر آپ اپنی نماز کو آپ بچانا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو اس کی ضرورت رہتی ہے, پیشنٹ وغیرہ کو سمجھانا رہتا ہے وغیرہ, ایک پردہ لگا دیجیے, نماز میں کھینچ دیجیے اس کو, یہی کرنا ہے آپ کو. جی, یا دوسری جگہ نماز پڑھے. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. یہاں پر جمعہ کی نماز جو ہوتی ہے, جمعہ کی نماز کے وقت میں جو ہے مسجد فل ہونے کے بعد میں درگاہ کا علاقہ ہے, تو درگاہ اور مسجد کے بیچ میں قبریں ہیں کچھ, تو وہ قبروں کے بعد میں پھر صف شروع ہوتی ہے, تو اس حالت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ تو قبروں کے پاس جالی نہیں ہے, پوری جالی ہے, قبروں کے چاروں طرف جالیاں ہیں نا. ہاں جالیاں ہے, تو وہ ستھرا ہو گیا, اب نماز ہو جائے گی. تو یعنی کہ جو میں نے ابھی گیپ آئے گا سمجھایا اس میں نا کچھ کہ بھی گیپ نہیں ہوگا. ہاں, کیونکہ جو صف اینڈ ہو رہی ہے, اینڈ ہونے کے بعد میں پھر قبریں آ رہی ہے, پھر قبروں کے بعد میں پھر جماعت شروع ہو رہی ہے. ہاں نماز ہو اس میں جائے گی, اس سے قطع صف نہیں ہوگا. جی جی, جزاک اللہ. اس سے ریلیٹڈ کوشچن تھا, ابھی کرلا ویسٹ میں قبرستان ہے جہاں پہ مسجد کا اسٹرکچر ہے, لیکن آجو باجو پورا کھلا ہے, نیچے زمین ہے نماز پڑھنے کے لیے, اوپر چھت ہے, آجو باجو پورا کھلا ہے, اور ایگزیکٹ سامنے پورے قبریں اسٹارٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹ مطلب تھوڑا ڈسٹینس پکڑ لیجیے آپ, تھوڑا واکنگ ڈسٹینس پہ, لیکن بیچ میں ستھرا وغیرہ کچھ بھی نہیں, تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. نہیں تو قبر اگر سامنے ہے, کتنا بھی ڈسٹینس ہو, قبر اگر سامنے ہے اور وہ نظر آتی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو نماز وہاں کوئی پر نہ ادا کوئی نہیں آڑ کر, چاہیے. ہاں جی, مطلب وہاں پہ پھر نماز ادا نہیں کرے تو بہتر ہے. بہتر کیا, نماز مکروہ تحریمی, وہاں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ قبر کے آگے کے جالیاں لگائیں, وہ کم سے کم 1 ہاتھ اونچی 1.5 فٹ, اب نماز ہو جائے گی. جی ٹی شرٹ پہ کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے حضرت, جیسے ABC یا کچھ بھی لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ کر نماز ABC پڑھنا لکھا ہے, یا کسی ملک کا جو ہے ہاں اس پہ فلیگ لگا ہوا ہے, آسٹریلیا کا, انگلینڈ کا, نیو یارک کا, بہرحال نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت امام کا ہاف سترہ شرٹ پہن مقتدی کر کے لیے نماز کافی ہے. پڑھیں گے تو ہو جائے گی نماز, ہاف شرٹ پہن کر. ہاف آستین پر, ہاں اس پہ میں نے وضاحت نہیں کی کیونکہ اس سے پہلے اس پر کئی بار گفتگو ہو چکی ہے. ہاف آستین پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی. وجہ یہ کہ آستین چڑھی ہوئی ہے, آدھی کلائی سے زیادہ تو نماز مکروہ تحریمی, آدھی کلائی یا اس سے کم ہے تو مکروہ تنزیہ ہے. تو یہ کپڑا موڑنے کی بنیاد پر یہ خرابی ہے نماز میں, یہ جو کراہت آ رہی ہے تحریمی کی کپڑا سمیٹنے پر. اب ہاف آستین میں کپڑا سمٹتا نہیں ہے نا, اس کی کٹنگ ہی ویسے رہتی ہے, تو نماز ہو جائے گی. لیکن ہاف آستین پہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے, بچنا چاہیے, ناپسندیدہ ضرور ہے. ایک بات یہ یاد رکھے ہمیشہ کے لیے کہ نماز کا یا کسی بھی عبادت کا ہو جانا یہ الگ ہے,
اور اللہ جل شانہ کو پسند آنا یہ جدا ہے، اور پسند وہی ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق۔ السلام علیکم جی حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایک سوال ہے میرا، وضو میں ناک سے پانی کرایا اور میں پوری کرنا بھول گیا تو میرا وضو ہو گیا نا؟ وضو ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن وضو خلاف سنت ہوا ہے، تھوڑا دھیان دیں سنتوں پر، سنتوں کا لحاظ رکھیں۔ جی امتیاز بھائی، جس کے پاس فل شرٹ ہے اگر وہ جان بوجھ کر ہاف شرٹ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو ہو جائے گی نماز؟ پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ یہ حکم لگاتے ہیں کہ فل آستین کا کپڑا موجود اور ہاف آستین پہ پڑتا ہے تو تحریمی ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی نے پڑھ لیا ہے تو نماز اس کی ہو گئی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت امام کا سترہ مقتدی کے لیے کافی ہے؟ ہاں، امام کا سترہ مقتدی کا بھی سترہ ہے۔ جیسے کوئی مسجد وغیرہ شہید ہوئی ہے، اب میدان میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب کے پاس سامنے ایک چیئر رکھ دی گئی ہے اور پیچھے صف میں جو ہے 20-25 لوگ کھڑے ہیں، اب سامنے سے لوگ کراس کر کے آ رہے ہیں 14-15 لوگوں کو پیچھے شامل ہونے، کیونکہ امام کے آگے جو چیئر ہے، امام کے آگے جو سترہ آڑ ہے وہ پوری جماعت کا آڑ ہے، تو گنہگار نہیں ہوں گے وہ۔ حضرت اگر امام صاحب کی عورت یا ماں بہن پردہ نہیں کرتے ہیں، حضرت بے پردہ ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا حضرت؟ دیکھیے، اس پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ امام صاحب اپنی عورت کو تنبیہ کرتے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتی، ناراضگی کا اظہار کرتے، مناسب سختی بھی کر چکے، لیکن وہ اپنی اس خلاف شرع معاملے سے بے پردگی سے باز نہیں آتی، تو چونکہ وہ اس سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اس کو پسند نہیں کر رہے اس کی اس حرکت کو، تو اب نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام اپنے اختیار کا یعنی شوہر استعمال نہ کرے اور ماد اللہ جو ہے اس سے راضی رہے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، روکنے کی کوشش نہ کرے، تو حکم یہ ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ امتیاز بھائی، مسجد میں اب وہ امام ہے، عالم ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ تنبیہ کرتے ہوں گے، تنہائی میں اس کو سمجھایا ہوگا، مناسب سختی کی ہوگی جو شریعت مطہرہ جتنی اجازت دیتی ہے۔ اب بار بار سمجھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آ رہی تو امام صاحب یہ اعلان تو نہیں کریں گے نا مائک سے کہ میں سمجھایا اور وہ نہیں مانتی۔ آپ گمان حسن کیجئے کہ حضرت اس سے راضی نہیں ہے، نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نماز کے سلسلے میں امام کے ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاسق غیر مولن کی ابتدا میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے فاسق مولن، ایک ہوتا ہے غیر مولن۔ فاسق مولن وہ جو گناہ کبیرہ اعلانیہ کرتا ہے، کھل کے کرتا ہے، تو فاسق مولن ہے۔ غیر مولن وہ جو چھپ کے کرتا ہے، کچھ خاص لوگ اس کے سرکل کے دوست احباب خاندان رشتہ دار کے لوگ جانتے ہیں، بس اکثریت نہیں جانتی عوام کی، تو وہ فاسق ہے، غیر مولن ہے، تو اس کی ابتدا میں نماز ہو جائے گی۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے پوچھا گیا حضور جو لوگ اس کا عیب جانتے ہیں دوست احباب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ پڑھیں گے ان کی بھی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور وہ تو اس کا عیب جانتا ہے، تو امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اپنے عیب پہ نظر رکھ کے پڑھ لینا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟
जज़ाकल्लाह हज़रत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इम्तियाज भाई, अभी मस्जिद में सफ बनी हुई सफ खड़ी हुई है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे अभी एक सफ पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई, उसमें एक दो लोगों की जगह खाली है और उसके इमीडिएट पीछे दूसरी सफ के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी पहली सफ को पुर करने के लिए एक दो जन के सामने से गुजर के फिर जाना पड़ेगा उसको पुर करने। तो जा सकता है, उसमें कुछ जा सकता है, वो सवाब पाएगा वो। जी बल्कि हदीस शरीफ आकर इस्लाम ने फरमाया, जो सब की खाली जगह को पुर करने के लिए चलता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा दे। वो कोई 2-4 किलोमीटर थोड़ी ना चला है भाई साहब, 2 ही 3 कदम चला है ना, लेकिन सब की खाली जगह को भरने के लिए चला है। तो इस पर इनाम इतना अजीम है कि मगफिरत का उसको मुद्दा सुनाया गया, तो सबरी सुनाई गई। तो उसके लिए अगर जो नमाजी खड़े हैं दूसरी सफ में, उनके सामने से गुजर के भी जाना पड़े तो जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उस इमाम की इक्तिदा में हो। जी वो पीछे जो जिनको क्रॉस करके जा रहे हैं वो अपनी नहीं पढ़ रहे हो, जी जी वो भी जमात से उसी इमाम के मुक्तदी हैं। तो चूंकि इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है, इसलिए गुजर सकते। इमाम का आर मुक्तदियों का आर है, इसलिए गुजर सकते। जी। और अगर जैसे सब पूर्ण करने के लिए इसमें गया, जिसमें बच्चा दिखा, बच्चा समझने नहीं आ रहा है कि ये बालिग है या नाबालिग है, लेकिन हाइट कम है बच्चे की, तो क्या बच्चे को साइड में कर सकते हैं कि उसके बाजू से ही शुरू करें? तो वो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, उसको उसी हालत में रहने देंगे। ये जो बात बूढ़े हजरात मस्जिद में, हाँ कितना भी छोटा हो, अगर वो अदब एहतराम से खड़ा है तो अब उसको हटा नहीं सकते। हाँ ठीक है, बच्चों को किनारे खड़ा करो पीछे, तो वो पहले आपको करना चाहिए, सब में शामिल होने से पहले करना चाहिए। अब कोई बच्चा है, लेकिन बाल छोटे बच्चे रहते हैं, वो शौक में मस्जिद आते हैं, अब वो पहली सफ में किनारे खड़ा है, या चलो 2-3 लोग के दरमियान भी आ गया, अब अदब एहतराम जो नमाज पढ़ रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा डिस्टर्ब तो बड़े लोग करते हैं बात लोग, तो उनको नहीं मना करते लोग। बच्चे को कांधा पकड़ेंगे, पहली सफ से आखिरी सफ में लेके जाएंगे, उनका कितना दिल टूटता है, उनकी कितनी हौसला शिकनी होती है। तो ये इसकी इजाजत नहीं। सलाम अलैकुम। इम्तियाज भाई, सफ के बीच में कुर्सी रखकर नमाज पढ़ना कहाँ तक दुरुस्त है? सफ के बीच में कुर्सी रख के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वजह ये कि बाद में जो लोग आएंगे तो पीछे से सफ जो है वो उसका हुस्न जाता रहेगा और तरतीब जो है वो आगे पीछे होगी, इसलिए बीच में कुर्सी नहीं रख सकता वो। उसे चाहिए कि दाएं बाएं किनारे रखे। अगर से किनारे रखने में अभी जैसे 10 लोग सब में शामिल हैं और 15 लोग की गुंजाइश, अब ये किनारे जाएगा तो 3-4 लोग की जगह खाली है, फिर भी उसकी नमाज हो गई। लेकिन कहीं ऐसा है कि लोग अब आने की उम्मीद नहीं है, तो अब वो जो है अगर सबसे मुत्तसिल कुर्सी लगाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज भाई, सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि इमाम मैदान में नमाज पढ़ रहा है, आगे उसकी कुर्सी रखी हुई है और जमात के लिए भी वही सुतरा हो गया। अब किसी गैर जमात वाले इंसान को क्रॉस करना हो तो वो सफ़ों के आगे से तो जा सकता है। मेरा सवाल ये था कि उस 2 सफ के बीच में से जा सकता है कि अगर उसको रास्ता पार करना है तो? क्यों बीच में से जा रहा हूँ? उसको इस तरफ से उस तरफ उसको जाना है, अपने मंजिल की तरफ।
अरे तो भाई वो सुतरे के आगे से जाए ना। अगर वहाँ जगह ना हो तो अब तक क्या कर रहा था वो? सब जब सब लग गई, नमाज शुरू हो गई, तो उसको ख्याल आया मेरे को जाने का है, लोग जाने देंगे उसको? नहीं। तो इस सूरत में क्या किया जाए? जाने की एक बात ये याद रखें कि जो मसले पेश आते हैं वो पूछे जाएं। हाँ मसला जो है उलझा कर उसको जो है कुरेद कर बनाकर मत पेश कर जाए, जो होना ही मुहाल है। नहीं, जैसे इम्तियाज भाई, जैसे अगर आजाद मैदान में अगर ये वाकया पेश आया, कोई जरूरी काम से मुझे जाना है, अक्सर ये मसला इम्तियाज भाई आजाद मैदान में आता ही है, जहाँ पर हमको ऐसा करना जरूरी पड़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? जैसे कोई तो बहरहाल वो सब के दरमियान से अगर गुजरता है तो वो गुनहगार नहीं होगा। ठीक है, जैसा वो गुनहगार नहीं होगा। वजह ये कि जैसे इमाम के आड़ के आगे से गुजर रहा है, सुतरे के आगे से गुजरना की इजाजत है, तो वैसे ही सब का जो है वो इमाम का सुतरा पूरी जमात का सुतरा है, गुजर सकता है। इम्तियाज भाई वक्त ज्यादा हुआ, दुआ फरमा दें, आज बहुत ज्यादा वक्त हो गया। सवालात ही तकरीबन मैं समझता हूँ कि 25 से 30 मिनट के हो गए। हजरत हालत नमाज में कितने कदम चल सकता है सब भरने के लिए? 2 सफ के अंदर चल सकता है। जज़ाकल्लाह। 2 सफ चौड़ाई में, लंबाई में नहीं होगा। आप बोलोगे कि 50 मीटर की चटाई रहती है तो उतना चल सकता है। नहीं इम्तियाज भाई, ये इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये शायद पूछ रहे हैं कि सफ पूर्ण करने के लिए कितना जा सकते हैं। जैसे अगर कोई मस्जिद के कोने में जगह खाली है लेकिन लोगों ने शुरुआत से ही सफ लगाना शुरू कर दिए, अब उसको तो कोने आप वाली अभी जगह नमाज में नहीं है ना? नहीं, आप अभी आए, आप नमाज में नहीं है तो आप कितना भी चल सकते हैं। मैं जो मसला अर्ज कर रहा हूँ, कल आया था कि कोई ऐसा सबब बन गया, जैसे बच्चे ने, छोटा बच्चा चीरफाड़ वो आया, उसने पेशाब कर दिया आपके सामने सजदे के मकाम पर, तो अब आप वहां सजदा करोगे तो आपकी नमाज जो है फासिद हो जाएगी, या मकरूह तहरीमी होगी, दिरम से ज्यादा लग गई निजासत तो फासिद होगी, बराबर लगी तो तहरीमी हो जाएगी। तो अब आप 2 सफ की मिकदार दाएं बाएं चल सकते हैं, सामने जा सकते हैं। ये आईने नमाज में चलने की बात कर रहा हूँ। और आप जो फरमा रहे हैं वो सब की खाली जगह को पूर्ण करने के लिए निकला, तो अभी क्योंकि वो नमाज में आया नहीं है तो 50 कदम चल के जाए ना वो। जी दुआ करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुजारिश ये है कि ज़ैनुल आबिदीन भाई की अहलिया के लिए दुआ करना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, या खुदाए कदीर व जब्बार, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर फजल फरमा, सबकी जान और माल, इज्जत और आबरू ईमान की हिफाजत फरमा, मजलूमीन की मदद फरमा, कोरोना वायरस से हमें निजात अता फरमा, लॉकडाउन से हमें रिहाई नसीब फरमा। ऐ कुदरत वाले रब, तू बड़ी कुव्वत वाला है, तेरे गजब पर तेरी रहमत गालिब है। अपने रहम, हम तुझसे रहमत की उम्मीद लगाए, तेरी बारगाह में दस्ते बदुआ है, करम की नजर फरमा दे, फजल की नजर फरमा दे, सबको इल्म नाफे अता फरमा, अमल की खैरात अता फरमा। हमारे मरीजों को मेरे करीम, हमारे मरीजों को कलील मुद्दत में कम खर्च में सेहत व तवानाई अता फरमा, शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। ज़ैनुल आबिदीन साहब की ज़ौजा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मरीज़ करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के सदक़े
तमाम मरीजान सुन्नत को सेहत अता फरमा। मुझ बेग्रामी डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो मुसलसल ऑक्सीजन पर है मौला, उनके सेहत के असबाब पैदा फरमा दे, फजल की नजर फरमा। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि कल शनीचर है और आप जानते हैं कि हर शनीचर को मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद से सुन्नी दावत इस्लामी का मरकजी इज्तिमा नशर होता है, जो SDI चैनल पर लाइव रिले होता है। तो 10 से लेकर रात 12 बजे तक और 11 बजे हुजूर अमीर मोहतरम का बयान शुरू होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर उसमें शामिल होने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी व नासिर। आइंदा इंशाअल्लाह ताला जुमेरात और जुमा को हमारी और आपकी मुलाकात 10 से 11 कुर्बानी के मसाइल बयान होंगे। जी इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह कुर्बानी के मसाइल बयान की जाए। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे इम्तियाज भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतों से नवाजे, सेहत तंदुरुस्ती और अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन।